آپ کو معلوم ہے پیارے نبی نے کتنا مہر دیا؟ پیارے نبی کا مہر تھا جو آپ نے ساری بیویوں کو دیا تھا 500 درہم. 500 درہم. اب 500 درہم کی قیمت اور اس کی ویلیو کا اندازہ لگانا ہو، پیارے نبی کے زمانے میں 10 درہم میں ایک بکری آ جاتی تھی. 10 درہم 8-10 درہم میں ایک بکری خریدی جاتی تھی. تو سوچو 500 درہم کی ویلیو کیا ہوگی. اور اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا جو نصاب تھا وہ 200 درہم تھا. جس کے پاس بھی 200 درہم ہو وہ امیر اور مالدار ہے اور اسے زکوٰۃ نکالنا ہے 2.5%. 200 درہم میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور پیارے نبی اپنی ساری ازواج مطہرات کو جو مہر دے رہے ایک ایک کو جب بھی جس سے نکاح کیا 500 درہم. 500 درہم یعنی زکوٰۃ کا 2.5 نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک زوجہ کو مہر کے طور پہ دیا. 200 نہیں 400 500 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مہر دیے. عورت کو لگنا چاہیے کہ ہاں میرے پاس مال آیا ہے. صرف ایک ام المومنین ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جن کا مہر 4000 درہم تھا. 4000 درہم. ساری ازواج مطہرات کا 500 500 500. ایک ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر 4000 درہم. کیوں جانتے ہیں؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جب پیارے نبی سے ہوا وہ حبشہ میں تھی. حبشہ کے بادشاہ نجاشی آپ کی جانب سے وکیل بن کر انہوں نے یہ نکاح کرایا تھا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی خدمت میں روانہ کیا تھا. تو مہر بھی پیارے نبی کی جانب سے نجاشی نے ادا کیا. نجاشی چونکہ بادشاہ ہے حکمران ہے اللہ نے انہیں مالی حیثیت دی تھی تو اس لیے نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو پیارے نبی کی جانب سے جو مہر ادا کیا 4000 درہم دیا. تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ چونکہ مہر عورت کا کہ آبرو اور عزت و ناموس کا بدلہ ہے اس لیے عورت جن کو اللہ نے سکت دی ہے استطاعت دی ہے انہیں اتنا دینا چاہیے عورت کو لگے کہ میرے پاس واقعی مال آیا ہے. ہاں شریعت وہیں یہ بات بھی کہتی ہے کہ جو شادی کر رہا ہے اس کی استطاعت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. جو شادی کر رہا ہے اس کی استطاعت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ایک صحابی آئے آ کر پیارے نبی سے مدد مانگنے لگے مجھے تعاون دیجئے مدد کیجئے کیونکہ مجھے مہر ادا کرنا ہے. پوچھا کہ کتنا مہر؟ تو کہا 160 درہم. 4 اوقیہ 160 درہم کے برابر ہوتا ہے. ایک طرف وہ مہر ادا کرنے کے سلسلے میں مدد مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف 160 درہم مہر مقرر کیا ہے. آپ نے غصہ کیا. کہا لگتا ہے کہ یہاں کوئی چاندی کا پہاڑ ہے جہاں سے چاندی تراش کر کے تم لاتے ہو. درہم چاندی کا ہوتا تھا. درہم جو ہے چاندی کا ہوتا تھا. دینار سونے کا ہوتا تھا. جب انہوں نے 160 درہم بھائی جب تمہارے اندر سکت نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو 160 درہم کیوں مقرر کیا؟ سمجھ رہے؟ تو مرد کی استطاعت کا بھی لحاظ ہونا چاہیے مرد کی طاقت کا بھی لحاظ ہونا چاہیے اور وہیں عورت کی حق تلفی بھی نہیں ہونی چاہیے. مہر مقرر کرتے ہوئے ان دو باتوں میں توازن اور بیلنس بہت ضروری ہے.